درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے، توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو ارسال کروں وصول فرمائیے، لفظ لفظ لوح دل پہ لکھیے، بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولیے کہ احساس ہو کہ ارباب ولایت سے خطاب ہے میرا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ فرمایا اے میرے حبیب، وہی تو اللہ ہے جس نے تجھ پر الکتاب کو نازل کیا، وہی ہے جو تجھ پر الکتاب نازل کر رہا ہے، وہی اللہ ہے۔ منہ آیات محکمات، اس الکتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں جن میں رد و بدل تنسیخ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہن ام الکتاب، اور وہی آیتیں جو محکم ہیں وہی ام الکتاب ہیں۔ وہ الکتاب کی ام ہیں۔ موضوع عظمت ام الانوار ہے، اور آج کی مجلس میں ام کی ہی بحث چھیڑی ہے میں نے، تاکہ آپ کو پہلے حقیقت ام کا پتہ چلے۔ ہر جگہ ام کے معنی ماں نہیں ہوتے، اچھا یہ تو میں بھی کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، میرے روزمرہ سامعین کا امتحان ہے۔ جناب سیدہ کے عدد کامل کتنے ہیں؟ 135 تو کل عدد ہیں، کامل کتنے ہوئے؟ 1 3 4 اور 5 9 کے عدد کی حکومت ہے۔ اور یقین کیجئے قرآن میں حالت رفعی میں لفظ ام بھی 9 مرتبہ آیا ہے۔ جتنے عدد جناب سیدہ کے ہیں کامل، اتنی ہی دفعہ ام کا ذکر۔ اس میں 5 آیتیں ام کی ایسی ہیں کہ بندہ سوچے تو 14 طبق ظہیر بھائی روشن ہو جاتے ہیں۔ ان میں ایک آیت یہی ہے جو میں نے سورہ آل عمران سے پڑھی کہ جو آیات محکمات ہیں سلمان رضا، وہی ام الکتاب ہیں، یعنی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کا ابتدائیہ ہیں، کتاب کی حقیقت ہیں۔ یعنی ام کے معنی اصل، آغاز، حقیقت۔ اور آیت پڑھوں، جاگنا جہاں جہاں بیٹھے، سورہ انعام
قرآن کے بارے میں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولہا۔ اے رسول جو قرآن ہم نے بھیجا ہے تیرے پاس یہ گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کے لیے آیا ہے اور اس لیے آیا ہے تاکہ تو ام القری کو شہروں کی ماں کو ڈرائے۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں مکے کو ام القری کہا، شہروں کی اصل، بستیوں کا آغاز۔ پوچھا گیا تھا سرکار صادق سے کہ مکہ کا نام مکہ کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ مَكَّ الْأَرْضَ مِن تَحْتِهَا، کہ اللہ نے جب زمین بچھانے کا آغاز کیا تو شروع یہیں سے کی تھی۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ چونکہ بست زمین کا آغاز مکہ سے ہوا اس لیے ام القری، بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل، شہروں کا آغاز۔ ہاں بالکل صحیح۔ آج سورہ شورا میں بھی تھوڑے سے اختلاف الفاظ کے ساتھ یہی بات اللہ نے دہرائی ہے، کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولہا۔ ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ ام القری اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائیں۔ وہی ام القری کہا۔ 3 آیتیں میں نے پڑھ دیں۔ سر اٹھانا، سورہ رعد۔ کون سا سورہ؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ فرمایا اللہ چاہے تو لوح کے لکھے کو مٹا دے، العظمت للہ۔ اللہ چاہے تو لوح کی تحریر کو مٹا دے، وَيُثْبِتْ چاہے تو ثابت رکھے، باقی رکھے، وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اللہ کے پاس تو تحریروں کی اصل موجود ہے۔ جو گھبرا تو نہیں گئے میرے دوست؟ ہاں مملک اور 4 آیتیں پڑھ لی، ایک اور پڑھنی ہے اور پھر تھوڑے لمحے کے لیے میں واپس آنا چاہوں گا۔ سورہ زخرف، کون سا سورہ؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یقیناً وہ ام الکتاب میں، کتاب کی اصل میں ہمارے نزدیک صاحب حکمت علی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو نہیں جانتے تھے وہ جان لیں۔ 73 فرقے سے جب پوچھا کہ سورہ رعد میں ام الکتاب کیا ہے تو کہا لوح محفوظ۔ 73 فرقے کہتے ہیں کہ یہاں ام الکتاب لوح محفوظ ہے کیونکہ وہ تحریروں کی اصل ہے، حقیقی فیصلے اسی میں ہوتے ہیں، لوح محو ثبت کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ اور پوچھا کہ اس آیت میں سورہ زخرف میں ام الکتاب کیا ہے تو 73 فرقوں نے کہا سورہ فاتحہ، کیونکہ قرآن کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ ہاں
ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم. وہ ام الکتاب میں سورہ فاتحہ میں صاحب حکمت علی ہے. ایک بندہ بھاگا بھاگا تمہارے امام ششم کے پاس آیا کہ مولا زری محاربی کہہ رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں علی کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ فرمایا کہتے ہو یا نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ پھر کہوں بسم اللہ. ہاں مولا زری محاربی کہہ رہا ہے کہ ام الکتاب سورہ فاتحہ میں علی کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے؟ کہا مولا پڑھتے ہیں. تو فرمایا سوائے علی کے کون صراط مستقیم ہے؟ حقیقت ایک ہے، آگے ظہیر بھائی مظاہر ہیں. یہ میرا ہاتھ کس نے کہا ہے؟ ہی حقیقت کا مظہر ہے. اظہار 5 ہیں. دیکھیں ویسے تو کہا جاتا ہے 5 انگلیاں، 5 مؤنث کہلاتی ہیں. پھر آگے ہم اپنی ضرورت کے لیے عمران صاحب مذکر مؤنث بناتے رہتے ہیں. انگوٹھا کہہ کے مذکر کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ چھینگلی کہہ کے مؤنث بنا دیا. ہاں یہ مظاہر کی بات ہے، حقیقت ایک ہے. اسی لیے تو جب علی اور بطول کی اللہ بات کرتا ہے دونوں کو برابر کے صیغے میں تولتا ہے قرآن میں. مرج البحرین یلتقیا. اللہ اللہ اکبر. میرا خیال ہے یہ محلے والے تھک گئے نہیں؟ ٹھیک بیٹھو. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ایک سمندر ملایا، ایک نہر ملائی. مرج البحرین، دونوں دریا، دونوں سمندر. اور پڑھو 73 فرقے کی تفسیروں کا غضن فرضامن. مسلمانوں کے خلیفہ اول نے اٹھ کر سوال کیا یا رسول اللہ یہ 2 دریا کون سے ہیں؟ تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا. رسول نے کہا کون سے ہیں دریا؟ ان فاطمہ و علی بحران عمیقان من العلم. فرمایا علی اور فاطمہ دونوں علم کے گہرے سمندر ہیں. اصل، آغاز. آغاز جس چیز سے ہو وہ جو جس شے کی اصل ہو اس کی جو جس چیز کی وجہ بقا ہو اس کی ہم جب تم روزانہ شعر پڑھتے رہتے ہو، مجھے 2-3 شعر صدیوں پہلے کسی نے بی بی کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، پڑھ دوں؟ پچھلے محلے کا دل ہے یا نہیں؟
وہ کہتے ہیں بنت الخلود اجیالها خاشعۃ ام الزمان الیہا تنتمی العصر روح الحیات فلولا لطف انصرها لما تلفت بیننا الارواح والصور. جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو. فاقت عن الافق لا روح ولا ملک وفاقت الارض لا جن ولا بشر مجبولۃ من جلال اللہ طینتها یرف لطفا علیہ الصون والخضر. کہتا ہے جس بی بی کی میں بات کرنے لگا ہوں یہ بقا کی بیٹی ہے. اللہ. اب میں سلمان رضا بڑے نازک کفر و ایمان کی سرحد پہ پہنچ گیا ہوں. سنبھالنا اپنے آپ کو. ہمیشہ رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اس لیے خالد وہ ہے اور ہمیشہ رہنے کو کہتے ہیں خلود. اور وہ کہہ رہا ہے بنت الخلود. یہ ہمیشگی کی بیٹی ہے. اس کا بقا سے رشتہ ہے، فنا سے نہیں. کہتے ہیں جس کے سامنے فطرتوں نے اپنی پیشانیاں ٹیکی ہوئی ہیں. ام الزمان، یہ زمانے کی اصل ہے. الیہا تنتمی العصر. اب پتہ نہیں کون بیگار والا ہے کون مجلس والا. وہ کہتا ہے زمانے کی اصل ہے، عصر کی مالک ہے. اللہ اکبر. اب جب صحیح خواج اللہ قرآن میں قسم کھائے والعصر، اللہ اللہ. جب بھی اگر بھائی اللہ قسم کھائے والعصر، عصر کی قسم. اب ظہیر بھائی چاہے یہ زمانہ ہے، چاہے علی کی پڑھی ہوئی نماز عصر ہے، قسم بطول کی ملکیت کی کھائی جا رہی ہے. جی جی. اور اس میں علی بادشاہ کی کوئی توہین نہیں. پوچھا گیا تھا معصوم سے، جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہمیشہ علی نے مارا. علی کو کوئی نہ مار سکا سوائے وعدہ شہادت کے، وہ بھی سجدے میں. مد مقابل کوئی نہیں مار سکا. وَكَانَ لَهُ قَمِيصٌ مِّن غَزْلِ فاطمة الزہرا. کہا میری دادی فاطمہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی قمیص علی نیچے پہنا کرتے تھے. سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی ایک قمیص وہ اپنے پیرہن کے نیچے پہنتے تھے علی، جو خود حلال مشکلات ہے. موت جسے دیکھے تو پسینہ آئے. وہ ہم جیسے بے علموں کو سبق دے رہا ہے کہ بقا کی بیٹی کے ہاتھ کی بنی ہوئی. اللہ اکبر. العظمت للہ. تھک گئے تو بس کافی ہے، میں چھوڑ دوں. زمانے کی اصل ہے ام الزمان ہے.
الیہا تنتمی العصر، زمان کی ماں، عصر کی مالکہ، روح جاگنا، روح الحیات، فلولا لطف انصارہا لما تلاقت بیننا الارواح والصور۔ فرماتے ہیں سیدہ حیات نہیں ہے، روح حیات ہے۔ اللہ جو چیز زندگی کو زندہ رکھتی ہے، جی وہ چیز ہے فاطمہ۔ فلولا لطف انصرہا، اگر فاطمہ کے انصر کا لطف و کرم نہ ہوتا تو آج روحوں اور صورتوں میں رشتہ قائم نہ ہوتا۔ جی 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 نہیں، اب ملک اور شاعر پریشان ہو گیا ہے یہاں آ کر، وہ کہتا ہے سمت عن الآفاق لا روح ولا ملک فاقت الارض لا جن ولا بشر۔ وہ کہتے ہیں میں اسے روح القدس کہوں یا فرشتہ کہوں، یہ تو آفاق سے بھی اونچی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں روح الامین کہوں، روح القدس کہوں، ملک کہوں تو کیسے کہوں، یہ تو آفاق سے اونچی ہے۔ فاقت الارض لا جن ولا بشر، اسے جنات میں سے کہوں، بشر میں سے کہوں، زمین نہیں تھی یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر اس سے پہلے زمین ہوتی تو میں اسے بشر کہتا، اس سے پہلے آسمان ہوتے میں اسے ملک کہتا، لیکن کوئی شاید تھی نہیں، اس سے پہلے ملک اور صرف اللہ تھا۔ پالنے والے میرے سامعین تھک گئے ہیں مگر میں نہیں تھکا، مجھے بتا اگر زمین اس سے پہلے ہوتی تو ترابی ہوتی، آسمان پہلے ہوتے سماوی ہوتی، اب اس سے پہلے صرف تو ہے، اللہ دو ہو نہیں سکتے۔ آواز قدرت غزل فرحزیان نہ پک، اللہ تو نہیں بن سکی، میرا پردہ تو بن گئی ہے نا۔ کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہاں آخر کچھ تو ہے۔ دیکھو سردار صاحب، بہت سی ہستیاں مجہول القدر ہیں، یعنی جن کے مرتبے کا پتہ ہی نہیں کسی کو۔ یہ بھی ہیں مردوں میں جناب ابو طالب مجہول القدر ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تھا کیا۔ لیکن میں نے علی جیسے فخر کبریائی کو میدان میں فخر کرتے دیکھا ابو طالب کے نام پر، اور منبر پہ فخر کرتے دیکھا فاطمہ کے نام پر۔ ہاں اور اب پتہ نہیں کون تازہ دم ہے، کون تھک گیا ہے، جاؤ آدم تک جستجو کر لو، کیوں نہ فخر کرے علی۔ زہر بھائی فخر کا سبب ہوتا ہے، اور ہاشمی سبب اکبر ہے میرے مولا علی کے پاس، آدم سے لے کر تیرے نبی تک۔ اب فیوز اڑنے لگے، ذرا موٹے فیوز لگایا کرو جو کوئی دو چار جھٹکے برداشت بھی کریں۔
ہاں چھوٹی سی تار کا فیوز لگاتے ہو جو ہلکے سے 50 وولٹ کے جھٹکے سے بھی اڑ جاتا ہے، ایسا فیوز ایمان کا نہیں ہونا چاہیے. ایمان بڑی پکی چیز ہے. میں دعویٰ پیش کر رہا ہوں، تو رد پیش کر دے. آدم سے لے کر تیرے نبی تک کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں سوائے علی کی بیوی کے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو یا نہیں؟ ہاں سوائے علی بادشاہ کے کسی معصوم کی بیوی معصومہ نہیں. کسی معصوم کی بیوی معصومہ نہیں. اور ہاں جی اور یہی امیر کائنات کی عصمت مطلقہ کی دلیل ہے. مریم کی اسی لیے تو شادی نہیں ہوئی تھی کہ اس دور میں کوئی معصوم مرد تھا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ جی علی کا بطول کا حاکم ہونا علی کی عصمت مطلقہ کی دلیل ہے. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، اور ایک اور شرف ملک ہور تمہاری مخدومہ کے پاس ایسا ہے، مستورات میں تو کسی کے پاس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی معصوم بیویوں کے پاس بھی نہیں، لیکن وہ شرف ہر نبی کے پاس نہیں. لیکن بتاؤں گا اس صورت پر کہ اگر چند منٹ سن سکو تو. ہاں کیونکہ 5 دن بہت تھوڑے ہیں بی بی پر بولنے کے لیے. ہاں 50 اشرے بھی کم ہیں، کیونکہ لامحدود لوگوں کا تذکرہ ہے بھائی. جو حدود و قیود سے آزاد مخلوق ہیں ان کا تذکرہ ہے. ہاں ہمارا علم دم توڑ دے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ تو لا حد ہیں. سر اٹھانا کسی نبی زادی کے پاس نہیں، حوا کے پاس نہیں، آسیہ کے پاس نہیں، مریم کے پاس نہیں، کلثوم کے پاس نہیں، دختر سلیمان بن داؤد کے پاس نہیں. یہ تو پھر ویسے بھی کنیزیں ہیں میری بیوی کی. اللہ کی قسم سر اٹھانا. جناب امیر کی عادت تھی کہ جو کچھ رسول واز فرمایا کرتے تھے نا آ کے بی بی کو سناتے تھے. تو ایک دن رسول نے سلیمان بن داؤد کی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا. بڑا طویل ذکر ہے، میں وہ سارا نہیں دہرانا چاہتا. اتنے دن شادی ہوتی رہی، یہ انتظام ہوئے چونکہ روئے زمین کا بادشاہ تھا. جو اس نے اپنے داماد کے لیے تاج بنوایا اس پر 360 جواہر جڑے ہوئے تھے کہ ایک ایک موتی کی قیمت روئے زمین کی قیمت کے برابر تھی. اب علی گھر آئے اور خاموش بیٹھ گئے. اللہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ کیوں کہ بظاہر رسول نے تو اپنی بیٹی کو مختصر سا جہیز دیا، اور میرے لیے بھی ایسی کوئی چیز رسول نے نہیں بنوائی کہیں بطول کو شرم محسوس نہ ہو. بطول نے کہا یا علی خاموش کیوں ہیں؟ وہ آج
آج آپ کے بابا نے سلیمان بن داؤد کی بیٹی کی شادی کا ذکر کیا ہے، پھر کبھی تفصیل بتاؤں گا۔ اچھا یا علی، میں بستر بناتی ہوں، تھوڑی دیر آپ آرام کر لیں۔ ادھر خیبر شکن نے پیٹھ لگائی چارپائی سے، بندوبست مشیت کے تحت آنکھیں بند ہوئیں۔ علی نے دیکھا روش فردوس ہے، سامنے زردکی کا ایک نوری محل ہے، اوپر لکھا ہوا ہے ھذا قصر فاطمہ الزہرا، یہ فاطمہ زہرا کا محل ہے۔ علی نے سوچا میری زوجہ کا محل ہے، میں تو جا سکتا ہوں، مجھے کون روکے گا؟ آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نوری تخت ہے، اس پر بطول لیٹی ہوئی ہے، ایک دوشیزہ جس کے ہاتھ میں نورانی پنکھا ہے اور وہ بطول کو پنکھا چل رہی ہے۔ بی بی نے مسکرا کے کہا یا علی آئیے، پہچانا اسے؟ اسی سلیمان کی بیٹی ہے جس کی شادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جن دنوں میں ولایت علی موجود ہے، وہ اپنی آواز کو والی نجم تک پہنچانے کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی بھائی یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں، آخر کوئی چیز ہے کہ علی کو فخر سے ممبر سے کہنا پڑتا ہے وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سِكْنِي وَإِرْثِي، میں وہ ہوں کہ رسول کی بیٹی میری دلہن ہے، جس کے نام پر اس کا خالق شاکر بھائی فخر کرتا ہے۔ بتایا نہیں میں نے تمہیں؟ وہ کہتا ہے من مثلی قد خلقت علیٰ، مجھ جیسا اللہ کون ہو سکتا ہے، میں علی کا خالق ہوں۔ نہیں، اگر تم یہی ہو اور جاگ رہے ہو تو عرش فرش کے طبق برابر مل جائیں گے۔ ہے جاگتے ہوں سے وعدہ جو اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے ہیں۔ جلی کہتا ہے مجھ جیسا کون، میں علی کا خالق ہوں۔ علی کہتا ہے مجھ جیسا کون، میں بطول کا شوہر ہوں۔ سمجھ میں آ رہی؟ علی شہنشاہ، نعرہ حیدری! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! بس ختم ہو گئے میرے بات، جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو۔ ہاں، زندگی رہی تو کل آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سر اٹھانا، ایک حدیث میں لے کر پڑھنے لگا ہوں، 73 فرقے کی کتابوں میں نہ دکھا سکوں تو میں زبان کٹواؤں گا، اور ظہیر زیدی مجھے اس کا مطلب سمجھنا ہے۔ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے علماء تک میرا سوال لے جائیے۔ حدیث تیرے رسول کی ہے، یعنی ما ینطق کی زبان جنبش میں آئی ہے۔ رسول نے کہا ان اللہ یرضا لرضاہا ویغضب لغضبہا، فرمایا جب فاطمہ راضی ہو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب فاطمہ غضبناک ہو تو اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ یہ حادث کی صفت ہے، قدیم کی نہیں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر جائے گی۔ یعنی اب میں اس وقت غضب میں نہیں ہوں، کسی بات پہ غصہ آ سکتا ہے۔ یہ حادث کی صفت ہے، یعنی کبھی ایک حالت میں ہونا، کبھی دوسری میں ہونا۔ تو جب یہ راضی ہو وہ راضی ہو جائے، جب یہ ناراض ہو وہ ناراض ہو جائے، یا اسے حدوث تک لے آ
یا اسے قدیم تک لے جا. اللہ اکبر. ایک مثال خان صاحب، ایک چھوٹی سی مثال حصی دینا چاہتا ہوں، لیکن ہے پہاڑوں سے وزنی، روئے زمین کے امجد پہاڑوں سے وزنی. کسی گھرانے سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، آپ نے اپنی بیگم کو، بیٹی کو، ہمشیرہ کو ساتھ لیا، دروازے پہ پہنچے. اب گھریلو تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے آپ کا پردہ ہی نہیں، دونوں خاندانوں کا. اب طریقہ کیا ہے؟ آپ خود درانہ اندر نہیں جائیں گے، ہو سکتا ہے محلے کی کوئی اور پردہ دار خاتون اندر نہ بیٹھی ہو، تو آپ اپنی ہمشیرہ کو یا زوجہ کو یا بیٹی کو پہلے اندر بھیجیں گے. وہ کہے گی آ جائیے، اور کوئی نہیں ہے. پس ان 14 کے گھرانے میں 13 کے لیے برزخ امکان و وجوب فاطمہ کی ذات ہے. یہ پردہ ہے توحید کا، یہ توحید کے پردے میں علی سے جا کے کہتی ہے غیر نہیں ہے، آ جائیے. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس زیادہ پڑھ لیا، بہت تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. کوشش کروں گا کہ 5 دن مصائب کے جملے بھی وہی دہراؤں آپ کے سامنے کہ جن کا کسی نہ کسی طور تعلق اس بی بی سے نکلتا ہو. ہاں، یہ تو ہم اکثر کہا کرتے ہیں آپ سے کہ شام والی بی بی مجلس میں پرسہ لینے آتی ہے، لیکن میں نے مقتدر کتابوں میں پڑھا ہے اس کی ترتیب یوں ہے کہ جب کہیں مجلس منعقد ہوتی ہے اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، مدینے جا، میرے حبیب کی قبر پہ جا کے بتا فلاں مومن نے فرش عذاب بچھایا ہے. میرے حبیب مجلس میں تشریف لے جائیے. فرشتہ پہنچتا ہے، رسول کمر تک باہر آ جاتے ہیں. فرشتے تم روزانہ میرے پاس ہی پہلے آتے ہو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے پہلے قبر بطول پہ گئے کرو، جا کے بطول کو دعوت دیا کرو. اسے بڑی حسرت ہے اپنے حسین کے رونے کی. اللہ اکبر. جی بسم اللہ. میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں اشکبار نہ ہو. اور جب فرشتہ قبر بطول پر جاتا ہے، قبر بطول میں زلزلہ آ جاتا ہے، آواز آتی ہے فرشتے میں تمہیں ہر بار کہتی ہوں میرے پاس بعد میں آیا کرو، پہلے شام میری زینب کے پاس جایا کرو. میں تو اپنے بابا کے شہر میں ہوں، میرے بیٹے میرے دائیں بائیں ہیں، وہ نانا سے دور، بابا سے دور. چلو تو پہلے میرے پاس آ گیا ہے، میں اب جا کے اپنی زینب کو لے کے مجلس میں جاؤں گی. تو حسرت، کتابیں پڑھ لینا بس، مولا تمہاری بات منظور کرے. مقصد ہی یہی تھا کہ ہر آنکھ کا وضو ہو جائے اور میں ممبر چھوڑ دوں. پڑھ کے دیکھنا تاریخیں،
1400 سال کے بعد رونا شروع کیا ہے تم نے. 28 رجب کی رات حسین نے مدینہ چھوڑا ہے, بطول نے اپنی مزار چھوڑی ہے. ذات واجب کی قسم, اس وقت بھی مجھے 20-25 کتابوں کے حوالے یاد ہیں, سوچنے سے اور بھی یاد آ سکتے ہیں. ایک منزل پہ شام والی بی بی نے کہا, بھیا تو اتنا مظلوم ہے, تجھے صرف زینب ہی نہیں روتی, تجھے اللہ جانے کون کون رو رہا ہے. حسین نے ٹھنڈی سال لے کے کہا, کون رو رہا ہے؟ بھیا جہاں پڑاؤ ڈالتے ہو, جہاں خیمے لگاتے ہو, جب آدھی رات ڈھلتی ہے میرے خیمے کے باہر ایک پردہ دار ہے جو کبھی واہ حسینہ, واہ مظلومہ, واہ غربتا کے نعرے لگا لگا کے روتی ہے. ریش مطہر اکبر کے بابا کی آنسوں میں ڈوب گئی. کبھی بھی آواز سنتی ہو یا کبھی قریب بھی گئی ہو؟ نہیں بھیا پردے دار ہوں, قریب تو نہیں گئی. کہا آج اگر وہ بی بی آئے, حکم امام سے چلی جانا, جا کے اس سے تعارف پوچھنا. بس چھوڑنے لگا ہوں میں مجلس. سوئی, رات ڈھلی, خیمے کی اوٹ سے آواز آئی, واہ حسینہ, واہ مظلومہ. تڑپ کے علی کی بیٹی اٹھی, اما فضا میری چادر تطہیر لا, خود بھی اپنی چادر سر پہ لے. وہ میرے بھائی کے مظلومی پہ رونے والی بی بی آ گئی, موڑ کاٹ کے خیمے کے پیچھے گئی. ایک سیاہ پوش بی بی ہے, حسین پر رو رہی ہے. چند قدموں پہ کھڑے ہو کے کہا, بی بی بھائی تو مجھ دکھیا کا ہے, اس مظلوم کا رشتہ تو مجھ سے ہے, تو کون ہے میرے بھائی کو رونے والی؟ باہیں پھیلا کے کہا, زینب ایسی مظلوم ہو گئی ہو, ایسی غربت زدہ ہو گئی ہو, اپنی ماں زہرا کو نہیں پہچان سکی. میں کبھی تیرے محمل کے ساتھ چل کے روتی ہوں, کبھی تیرے بھائی کی سواری کے ساتھ چل کے روتی ہوں. تم نے وطن چھوڑا, میں نے قبر چھوڑی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور مقبول فرما, بانی خمسہ کی مسائی کو شرط قبولیت سے مشاء فرما, مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما, ہماری یلیدہ بیانی قبول فرما, جس غرض کے لیے خمسہ منعقد ہوا اسے غایت المرام تک پہنچا. جو مومن بھی اولاد نبی عطا فرما, جو مقروض تنگ دست ان کی تنگ دستی, جو بھی گناہ قید ہے رہائی عطا فرما. جمی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہے پورے فرما. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے, ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار, ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک ونتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین.